اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی بیسک بک پڑھ رہے تھے اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس بک کے 51 پیجز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ تو آج ہمیں پیج نمبر 52 سے ہمیں شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم پیج نمبر 51 جو ہم نے پچھلی بار جو کچھ نئے سینٹنس بنانا ہم نے سیکھا تھا پچھلی ریکارڈنگ میں، انشاءاللہ ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ تو پیج نمبر 51 آپ تمام دوستان کھولے۔ سب سے پہلے یہاں پہ پیج نمبر 51 میں ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا، خانم اور ایک مرد۔ وہ لوگ اپنی طرف اشارہ کر رہے، اشارے میں اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں میں، تو میں یا انگلش میں می کہتے ہیں، تو میں یا می کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ من۔ تو اگر ایک عورت کہے گی کہ مثلا میں عورت ہوں تو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ من خانم ہستم۔ اور اس کے بعد اگر ایک مرد بھی کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو بھی فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ من مرد ہستم۔ من یعنی میں، مرد یعنی مرد، ہستم یعنی ہوں، میں مرد ہوں، من مرد ہستم۔ تو ہم نے کہا تھا کہ میں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ من۔ اس کے بعد تیسرا فوٹو، جب کوئی سامنے ہو، آپ کے سامنے ایک چاہے ایک خانم ہو یا ایک مرد ہو آپ کے سامنے، تو اردو میں ہم جس کے لیے استعمال کرتے ہیں تم، تو تم، یا انگلش میں کہتے ہیں یو، تو یو کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کریں گے؟ تو، تے واو تو، جس کو ہم تلفظ اچھا کر کے پڑھے تو ہم پڑھیں گے تھو۔ تو اگر ایک آپ کے سامنے ایک خانم ہو تو ہم کیا پڑھیں گے اردو میں؟ تم خانم ہو۔ فارسی میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ تھو خانم ہستی، تھو خانم ہستی، ہے سین تے یہ ہستی۔ اس کے بعد چوتھا فوٹو، سامنے اگر ایک مرد ہو، اردو میں پڑھیں گے تم مرد ہو، اس کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تھو مرد ہستی، تم مرد ہو۔ اب اس کے بعد پانچواں فوٹو، اگر دور ایک خانم بیٹھی ہوئی ہو جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں وہ، جیسے کہ اردو میں جملہ بنائیں گے وہ خانم ہے، تو وہ کے لیے ہم فارسی میں کیا استعمال کریں گے؟ او۔ تو ہم پڑھیں گے وہ خانم ہے، او خانم ہست، ہے سنتے ہست۔ اور جب ایک دور ایک مرد ہو تو اس کے لیے بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ وہ کے لیے او، وہ مرد ہے، او مرد ہست۔ خوب، تو یہ ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ تو ممکن ہے آپ میں سے بہت ساروں کو یہ سینٹنس بنانے میں کوئی تھوڑی مشکل یا دقت پیش آ رہی ہو، تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بیسک ہے، کیونکہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فی الحال کے لیے بیسک کے لیے دیتا ہے کہ اوورال ہمیں ایک اوپری طرح سے ایک ویو پوائنٹ آ جائے فارسی کا۔ تو اصل جو ہمیں سیکھنا ہے وہ بک 1 سے سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس بیسک بک کے بعد وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ سٹریس نہ لے آپ لوگ انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ پیج نمبر 52 اوپن کریں اپنی پی ڈی ایف کا۔ تو پیج نمبر 52 میں پھر سے یہاں پہ کچھ سینٹنس بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ایک چھتری ہے جس کو ہم فارسی میں پڑھتے ہیں چھتر، پیج نمبر 52 چھتر۔ تو دوسرے لیفٹ سائڈ میں ایک مرد ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھتری ہے۔ کیا ہے؟ چھتری ہے۔ تو دوسرے فوٹو میں کیا ہے؟ ایک کیمرہ ہے۔ تو یہاں پہ دو بچے ہیں، ایک لڑکا دوسرے کی طرف اس کیمرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تیسرے اس میں کیا ہے؟ تیسرے اس میں ایک گھوڑا ہے، تو اور ایک والد، شاید ایک والد ہے دوسرا بیٹا ہے، وہ دونوں دور ایک گھوڑا ہے اس کے اوپر ایک آدمی اس کی طرف اشارہ کرے۔ خوب، تو شاید ان کا کہنے کا مطلب یہ ہو کہ مثلا یہ لوگ اشارہ کریں ان چیزوں کی طرف۔ مثلا اردو میں دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ چھتری ہے، چھتری کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ چھتر۔ دوسرے فوٹو میں کیا ہے؟ کیمرے کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ دوربین۔ تیسرے میں گھوڑا، گھوڑے کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ شاباش، اسب، الف سین بے اسب۔ انشاءاللہ آپ سب کو یہ ووکیبلریز یاد ہوئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر یاد ابھی بھی نہ ہوئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آئندہ سیکھ جائیں گے اس سے۔ خوب، تو پہلے میں چھتری ہے، چھتر ہے، تو یہ مثلا اشارہ کرے چھتری کی طرف کہ یہ چھتری ہے، یہ چھتری ہے۔ تو اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ یہ، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا جب سینٹنس بنانا تھا، مثلا یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، تو یہ کے لیے ہم نے کہا تھا این،
اور اگر کوئی دور ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ آن. کل میں نے کہا تھا کہ دور اگر ایک آدمی ہو تو او استعمال کرتے ہیں، دور اگر کوئی چیز ہو تو آن استعمال کرتے ہیں. یہ تھوڑا گرامیٹیکل چیز ہے، آپ مثلا یاد رکھیں انشاءاللہ. تو یہ چھتری سامنے ہے تو ہم اردو میں پڑھیں گے یہ چھتری ہے. تو فارسی میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ کو این چھتری چھتر، اور ہے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ است، الف سین تے است. یہ چھتری ہے، این چھتر است. خوب. دوسرا فوٹو، اب یہاں پہ یہ لڑکا اس کیمرے کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ دوربین ہے، کیونکہ سامنے ہے، دور نہیں ہے، نزدیک ہے اس کے. تو ہم بتائیں گے کیونکہ اس کو ہم تھو نہیں پڑھیں گے، تو دوربین ہے، تھو دوربین آس اس طرح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ من ہوا، تھو ہوا اور او یہ انسانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. نان لیونگ تھنگس کے لیے فقط کیا استعمال ہوتا ہے؟ مثلا این اور آن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دوسرے فوٹو میں کیونکہ کیمرہ اس پہلے والے لڑکے سے نزدیک ہے تو یہ بتائے گا کہ یہ کیمرہ ہے. تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ پھر سے یہ کے لیے این، این دوربین است، پھر سے است لگائیں گے اس کے لیے بھی. اور تیسرے فوٹو میں گھوڑا ہے، اسب. گھوڑا کہاں ہے؟ دور ہے. تو دور کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں اردو میں؟ وہ گھوڑا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ او پڑھیں گے، آن پڑھیں گے. او اسب است پڑھیں گے، آن اسب است پڑھیں گے. ہم کیا پڑھیں گے؟ او پڑھیں گے، آن ہم پڑھیں گے آن. کیونکہ کل عرض کیا تھا، ابھی پھر سے پہلے بھی بتایا کہ میں نے او فقط انسانوں کے لیے ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آن ہے وہ ہم یہ نان لیونگ تھنگس اور انسانوں کے علاوہ مثلا باقی جو جانور ہے ان سب کے لیے ہم آن استعمال کریں گے. او صرف کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا مثلا جنوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خوب. تو یہاں پہ فی الحال یہاں پہ دیکھیں گھوڑا، وہ گھوڑا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ کے لیے، یہ کے لیے پڑھیں گے این، دور کے لیے آن. ہم پڑھیں گے وہ گھوڑا ہے، آن اسب آست. وہ گھوڑا ہے، آن اسب آست. وہ گھوڑا ہے. خوب. تو یہ پیش ختم ہوا الحمدللہ. ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں. چھتری، یہ چھتری ہے، اس کو کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ پڑھے این چھتر آست. دوسرا، یہ دوربین ہے، این دوربین آست. تیسرا، وہ گھوڑا ہے، آن اسب آست. خوب. تو الحمدللہ یہ پیش مکمل ہوا. اب دیکھیں یہاں پہ نیچے پیش نمبر 53. اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ لوگ اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مثلا یہ کوئی نان لیونگ تھنگ ہو یا کوئی لیونگ تھنگ ہو تو اس وقت ہم کس طرح بتائیں گے. خوب. تو یہاں پہ دیکھیں اگلے پیش میں پھر سے یہاں پہ یہ کچھ فوٹوز دیے گئے ساتھ میں. پہلے میں کیا ہے؟ پیش نمبر یہ ہے پیش نمبر 53. سب سے پہلے ایک کیمرہ ہے، دوربین، اور لیفٹ سائڈ میں ایک خانم ہے جس نے دوربین اپنے یہ گلے میں اس طرح سے لٹکایا ہوا ہے گردن میں. خوب. دوسرے فوٹو میں ایک اتھو ہے، اس سے ایک خانم استری لگا رہی ہے. تیسرے فوٹو میں کیا ہے؟ ایک جارو ہے اور وہ جارو لگا رہی ہے. خوب. تو یہ اب اس کو ہم پھر سے یہیں پڑھ سکتے ہیں. مثلا اب اس کو ہم بہت سارے سینٹینس بنا سکتے اس کے ذریعے سے، لیکن فی الحال ہم نے جو ابھی 2-3 چیزیں سیکھی ہے فقط اسی سے بناتے. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں جو کیمرہ ہے، کیمرے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ دوربین. خوب. اب یہاں پہ خانم پہلے اپنی طرف اشارہ کرے گی. مثلا میں عورت ہوں، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ من خانم ہستم. میں عورت ہوں، من خانم ہستم. ہے سنتے میم. میں نے کہا تھا نا جب بھی من آئے تو ہست کے بعد لاسٹ میں میم ایڈ کریں گے. ہے سنتے ہست، اس کے بعد میم لگائیں گے، ہستم. اور میں نے کہا کہ یہ گرامیٹیکل چیزیں انشاءاللہ ہم بک 1 بک 2 میں سیکھیں گے. ابھی آپ لوگ زیادہ سٹریس نہ لیں. فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی من یعنی میں آ جائے تو ہست کے بعد لاسٹ میں ایک میم لگے گا، ہستم. اور جب تھو آئے تو خانم ہستی، جب بھی تھو آئے تو ہست کے آخر میں ایک یہ لگے گا. ہست کا معنی وہی ہے. ہم نے کہا تھا نا یہ کتاب ہے، ان کتاب است. است بھی پڑھتے ہیں فارسی میں، کبھی کبھار ہست بھی پڑھتے ہیں. سینتے ہست. ہست اور است کا معنی دونوں کیا ہے کا معنی ہے. تو میں خانم ہوں تو ہم پڑھیں گے ہوں ہے اسی سے ہے، تو من خانم ہستم. تو یہ بولے گی میں خانم ہوں، ہم پڑھیں گے
من خانم هستم. اب مثلا ہم یہ اور ایک سینٹینس بنائیں گے اسے, یہ کیمرہ ہے. کیا؟ یہ کیمرہ ہے. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ یہ کے لیے کیونکہ نان لیونگ تھنگس ہے, ان نان لیونگ تھنگس کے لیے ان, نان لیونگ تھنگس اور یہ باقی انسانوں کے علاوہ جو جانور سے اس کے لیے ان اور آن. تو نزدیک ہے دوربین تو ہم پڑھیں گے مثلا یہ دوربین ہے. اس کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ این دوربین است, الف سین تے است. خوب. اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں, اتھو ہے یہاں پہ. تو سب سے پہلے یہ ایک عورت دوسری عورت کی طرف اشارہ کرے گی اور جملہ یہ بتائے گی کہ تم خانم ہو. تو ہم نے جو اوپر والے پیج میں پڑھا تھا تم خانم ہو, اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ تم کو تھو خانم ہستی ہے سنتے یہ ہستی. میں نے کہا تھا تھو کے ساتھ جب بھی تھو آئے تو ہس کے بعد آخر میں یہ ایٹ آ جائے گا, یہ پلس کریں گے ہم. تھو خانم ہستی, یہ ہوا ایک سینٹینس. دوسرا سینٹینس مثلا یہ آئرن یا یہ استری ہے, اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ این اتھو آست, الف سین تے است, این اتھو آست. تو یہاں پہ بھی ہم نے دو سینٹینس بنائے, اوپر کے دو اس کے دو. تیسرا فوٹو یہاں پہ کیا؟ ویکیوم کلینر. ویکیوم کلینر کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ویکیوم کلینر اور جھاڑو کو جارو پڑھتے, جارو ریوا رو جارو. تو سب سے پہلے ہم وہ جو دور میں ایک خانم ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے وہ خانم ہے, وہ خانم ہے. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کے لیے کیونکہ انسان ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ آن استعمال کریں گے یا او استعمال کریں گے؟ ہم استعمال کریں گے او, کیونکہ وہ ایک انسان ہے. انسان کے لیے کبھی بھی ہم آن استعمال نہیں کر سکتے. تو ہم پڑھیں گے وہ خانم ہے, او خانم ہاست ہے سنتے ہست, وہ خانم ہے, او خانم ہاست. اب دور میں ایک کیا ہے؟ مثلا جھاڑو, یہ ویکیوم کلینر ہے تو ہم اردو میں پڑھیں گے وہ ویکیوم کلینر ہے. اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ اب چونکہ نان لیونگ تھنگ ہے اس لیے ہم اس کو کیونکہ انسان نہیں ہے اس لیے ہم اس کو او استعمال نہیں کریں گے. او جارو آست یہ استعمال نہیں کریں گے, یہ غلط ہے. بلکہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ آن, وہ آن جارو آست. تو دیکھیں انسان کے لیے ہم نے استعمال کیا او خانم ہست, اور یہ نان لیونگ تھنگ کے لیے جو انسان نہیں ہے اس کے لیے کیا استعمال کیا؟ آن. اوپر کے لیے او خانم ہست, نیچے ہم استعمال کریں گے وہ جارو ہے, آن جارو ہست. تو اس پیج میں ہم نے 6 سینٹینس بنائے. پھر سے ایک بار ریوائز کرتے. سب سے پہلے میں خانم ہوں, من خانم ہستم. آپ لوگ کوشش کریں اپنی طرف سے بنانے کی. دوسرا پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. میں یہ کیمرہ ہے, این دوربین ہست. تیسرا تم خانم ہو, تھو خانم ہستی. یہ استری ہے, این اتھو آست. اس کے بعد آخری فوٹو وہ خانم ہے, او خانم ہست. اس کے بعد وہ جاڑو ہے, آن جارو ہست. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو پیج تھا پیج نمبر 53 یہ بھی کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اگلے پیج میں آپ لوگ آئے پیج نمبر 54 میں. یہاں پہ دیکھیں یہ ہر کوئی اشارہ کرے. یہاں پہ مثلا پہلے فوٹو میں جو جیکٹ کی جو زپ ہے اس کی طرف اشارہ ہے, دوسرے فوٹو میں ایک درخت ہے اس کے پتے کی طرف اشارہ ہے, تیسرے اس میں ایک سوئمنگ پول ہے اس کے پانی کی طرف اشارہ. سب سے پہلے انہی ووکیبلریز کو ہی ہم پڑھیں گے تو صحیح رہے گا. سب سے پہلے آپ بتائیں مجھے زپ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ شاباش آپ لوگ بتائیں. خوب, جس نے صحیح بتایا انشاءاللہ صحیح ہی ہوگا, جس نے نہیں بتایا وہ آئندہ یاد کریں انشاءاللہ. زپ کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے زیپ, زیے پہ زیپ. اس کے بعد ہے جیکٹ. جیکٹ کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ جاکیٹ. اگلا نیچے سیکنڈ فوٹو پتا لے, یہاں پہ ہے پتا ہے جو درخت کا پتا. پتے کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ با سے برگ. درخت کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ درخت. اس کے بعد نیچے تیسرا فوٹو واٹر, پانی. پانی کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آب, علمت آ بے آب. اس کے بعد سوئمنگ پول. سوئمنگ پول کو فارسی میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ استخر. خوب, تو اس میں ہم یہ سینٹینس بنائیں گے. سب سے پہلے دو سینٹینس ہر کسی کا بن جائے گا آرام سے. دیکھیے مثلا پہلے میں یہ
जैकेट है, इसको हम फारसी में क्या पढ़ेंगे, इन जैकेट आस्त। देखिए जब भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें हम अस्त ही इस्तेमाल करेंगे आखिर में, ठीक है। जब वो लिविंग थिंग्स में, इंसानों में मन के लिए हस्त के बाद मीम लगाते हैं, हस्तम, तो के बाद हम हस्त के बाद लगाते हैं ये हस्ती, तो इस तरह करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में हमेशा हम आखिर में अलिफ सीन ते अस्त ही इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे हमेशा हम पढ़ेंगे है, जहाँ भी है आए उर्दू में है, हाँ में ये जैकेट है, ये पत्ता है, ये ज़िब है, ये पानी है। तो है के लिए हम सीधा क्या इस्तेमाल करेंगे, उर्दू में जो है बनता है उसको इस्तेमाल करेंगे अस्त अलिफ सीन ते। तो ये जैकेट है हम क्या पढ़ेंगे, इन जौखेत आस्त। इसके बाद यहाँ पे ये जिप है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन जीप आस्त, ये जिप है। खूब, अगला फोटो मसलन पहले हम पढ़ेंगे ये दरख्त है, तो हम फारसी में क्या पढ़ेंगे, इन दरख्त आस्त, ये दरख्त है। अब पत्ता है, ये पत्ते को क्या पढ़ते, बर्ग, ये बर्ग है, इसको फारसी में क्या पढ़ेंगे, इन बर्ग आस्त। इसके बाद तीसरा फोटो, ये स्विमिंग पूल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन इस्तखर आस्त। इसके बाद पानी, ये पानी है, इसको हम फारसी में क्या पढ़ेंगे, इन आब आस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ये जो पेज था, पेज नंबर 54, ये भी कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये 55 नंबर पेज भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद लेसन कंप्लीट हो रहा है। खूब, तो पेज नंबर 55 आप लोग खोले। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक लेफ़्ट साइड में देखें, राइट साइड में सॉरी, यहाँ पे एक खानुम है कुर्सी में बैठ के ये लैपटॉप इस्तेमाल करें, लैपटॉप, तो हमने लैपटॉप ही कहे, कंप्यूटर लैपटॉप दोनों को हम वहीं पढ़ेंगे, ये रायाने पढ़ेंगे। कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग, कंप्यूटर भी करते हैं, लेकिन लैपटॉप ही सही है फ़िलहाल के लिए। खूब, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर हमें सेंटेंस बनाना है, मसलन ये खानुम है कुर्सी में बैठी है, तो हम क्या पढ़ेंगे, इन खानुम आस्त, एक सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस, ये कंप्यूटर है, इसको हम फारसी में क्या पढ़ेंगे, इन रायाने आस्त। खूब, तो एक सेंटेंस बन गया। दूसरा फोटो देखे, लड़का, मैं मर्द हूँ, इसको फारसी में क्या पढ़ेंगे, मन मर्द हस्तम। अब ये छतरी की तरफ इशारा करेगा, ये छतरी है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन छत्र आस्त। खूब, तो यहाँ पे हमने दो फोटोज में 4 सेंटेंस हमने बना लिए। तो देखें अभी हम सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा फोटो, दूर इशारा करे एक आदमी, वहाँ पे उसके हाथ में क्या है, फुटबॉल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस लड़के की तरफ इशारा करेंगे, वो नहीं, वो सामने ही है मसलन, तो हम कहेंगे तुम मर्द हो, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे फारसी में, तुम के लिए थो, तू को पढ़ते तलफ़ुज़ अच्छा हो तो थो, ते वाओ थो मर्द हस्ती। हमने कहा था ना, जब भी थो आए तो हस्त के बाद आखिर में ये इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे। मन के बाद हस्त के, मन जब आए तो हस्त के बाद आखिर में मीम इस्तेमाल करेंगे, हस्तम, मन हस्तम। अब थो हस्ती, थो मर्द हस्ती, तुम मर्द हो। अब उसके बाद फुटबॉल भी है, तो हम पढ़ेंगे ये फुटबॉल है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इन फुटबॉल को क्या पढ़ते फारसी में, शाबाश, थूप, ते वाओ फे, थूप, इन थूब आस्त, अलिफ सीन ते आस्त, ये फुटबॉल है। खूब, अगला फोटो पे फोटो नंबर 4, यहाँ पे देखें, ये खानुम एक छोटे बच्चे के हाथ में अनार है, तो उसकी तरफ इशारा करे, तो हम कहेंगे ये अनार है, इसको फारसी में हम क्या पढ़ेंगे, इन अनार आस्त, अलिफ सीन ते आस्त, ये अनार है। खूब, अगला फोटो नीचे देखें, 2 लड़के, एक इशारा करे दूर की तरफ, एक खानुम है जिसके हाथ में स्त्री है। तो सबसे पहले खानुम की तरफ ही हम इशारा करेंगे, वो खानुम है, इसको फारसी में हम क्या पढ़ेंगे, ऊ, क्योंकि इंसान है इसलिए दूर है, ऊ इस्तेमाल करेंगे, ऊ खानुम आस्त, वो खानुम है। अब हम पढ़ेंगे वो स्त्री है, वो उथू है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, इंसान नहीं है स्त्री, तो हम पढ़ेंगे आन उथू आस्त, वो उथू है। इसके बाद अगला फोटो, रुफ्तेगर है यहाँ पे, जो मसलन बाहर वो रोड या गलियों की सफाई करते, सबसे पहले वही रुफ्तेगर की तरफ इशारा करेंगे, वो रुफ्तेगर है, इसको फारसी में क्या पढ़ेंगे, इंसान है,
او دور ہے اس لیے وہ کو استعمال کریں گے او رفتگر ہاست، وہ رفتگر ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے تو ہم پڑھیں گے اردو میں وہ جھاڑو ہے، تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن جارو آست۔ تو یہ چیز واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ کوئی دور چیز ہو اور اگر انسان ہو تو ہم استعمال کریں گے او، اور اگر کوئی دور چیز ہو اور وہ انسان نہ ہو، کوئی نان لیونگ تھنگ یا جانور ہو، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ آن جارو آست، وہ جھاڑو ہے۔ اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں، نیچے جنگل ہے، یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ درختوں کی طرف، تو ہم سیدھے پڑھیں گے وہ درخت ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ آن درخت آست، وہ درخت ہے۔ تو آخری فوٹو کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ ہے، تو ہم پڑھیں گے وہ دروازہ ہے، تو اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کے لیے دروازہ ہے، اس لیے آن در، دروازے کو پڑھتے در، آن در آست، وہ دروازہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ پیج نمبر 55 بھی کمپلیٹ ہوا اور یہ لیسن نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے دن ہم یہ لیسن نمبر 6 سے درس ششم سے کنٹینیو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔